بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی و بڑائی، یکتائی، شہنشائی، ہر قسم کی وڈیائی اللہ رب العالمین کے لیے ہو. بعدہ تمام انبیاء پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً آمینہ کے لال عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے میرے اور آپ کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کا نزول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ اولیٰ میں ایک آیت اور ایک حدیث کا آپ کے سامنے تلاوت فرمایا. اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ہے میں کس چیز کے متعلق آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے بلا تمہید کے اپنے موضوع کو جو ہے چھیڑنا چاہتا ہوں. ناظرین اکرام، آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے اخوت اور بھائی چارگی. میرے بھائیوں، اسلام کا اجتماعی نظام جو ہے، یہ اسلام کا اجتماعی نظام اخوت اور بھائی چارگی کے نظام پر قائم ہے. اسلام نے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے ایمان والے، سارے اسلام والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ شریعت مطہرہ کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو کمثل جسد کے تحت ایک جسم کے مانند قرار دیا گیا ہے. جسم کے اندر کسی جگہ پر یا پیر پر کانٹا چبھ جاتا ہے یا جو ہے چوٹ لگ جاتی ہے تو سارا جسم جو ہے درد کے مارے چیخ اڑتا ہے، سارا جسم جو ہے اس کا درد محسوس کرتا ہے.
بالکل اسی طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو ہے مثال دی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ویسی ہی محبت نہ کرے جس طریقے سے اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے جو ہے لو لگاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی سے بھی محبت کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا سکھایا گیا جو ہے طریقہ ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اگر جو ہے صحیح طور پر، ہم صحیح طریقے سے اگر کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی محبت کریں، دوسروں کے ساتھ بھی الفت کے ساتھ پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، عاجزگی کے ساتھ پیش آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نمازوں کا پڑھنا، روزوں کو رکھ لینا یا حج کے اندر چلے جانا یہ ہمارا جو ہے مسلمان ہو جانے کی علامت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، مسلمان تو ہو جاؤ گے، مسلمان آپ بن جاؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ جب تک آپ جو ہے دوسرے بھائی سے الفت و محبت نہیں کرتے، کامل مومن کہلانے کے لائق نہیں کہلاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر جتنا ہم اپنی مصائب پر، جتنا ہم اپنی پریشانیوں پر، جتنا ہم اپنی مشکلات پر جو ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو مشکلات میں گر کر کے مصیبت کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھائی کی بھی جو ہے مصیبت کو سمجھے، دکھ اور درد کے اندر کام آئے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج جو شخص دنیا کے اندر، میں اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے دنیا والے تو دور کی بات ادھر کنار ہیں، اچھے دیندار احباب، دیندار لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی لمبی جو ہے اختلافات کھڑا کر دیتے ہیں، انتشار کھڑا کر دیتے ہیں، اور ایسی لڑائیاں، اور جو ہے اتنی حسد، اتنی بغض، اتنا کینہ کہ جو ہے ننھا سا دل اتنے بغض کے جو ہے تلے دب چکا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ جانے کہ آج ان اختلافات میں مسلمان اپنے آپ کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں، چھوٹی باتوں پر جو ہے اس لڑائیوں کو تول دینا اور اختلافات کو کھڑا کر دینا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ جو آدمی اپنی عبادات کے اندر مشغول رہتا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، صدقات کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اپنے مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، یاد رکھو کہ اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے بندے کے لیے عبادت کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلاح کرو۔ ہو سکتا ہے اپنی زندگیوں کے اندر کبھی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اسلام نے ہمیں پابند کر دیا ہے، شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ جب ہمارے درمیان میں اختلاف ہو، ہمارے درمیان میں انتشار ہو، ہمارے درمیان میں لڑائی ہو، تو فوراً فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمہارے اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلاح کر لو۔ کیونکہ جو ہے سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے بلال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں بڑے غضب کے جو ہے خطیب تھے، ان کے خطاب کو سننے کے لیے، ان کے بیان کو سننے کے لیے بڑی جو ہے کثیر تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ جو ہے بلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ جو آدمی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے اپنے دل میں نفرت کو جگاتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو بلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر اس کو اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، وہ کامل مومن نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نفرت کرنے والا مومن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں،
آج لوگ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، آج لوگ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، آپسی اختلافات کو بڑا چڑھا کر کے جو ہے لے جا رہا ہے اور اپنی زندگیوں کو، اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مومن کا کام ہوتا ہے لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، مومن کا کام لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ مومن اپنی برائیوں سے لڑتا ہے، اپنے برائیوں پر ٹوک کر کے رہتا ہے، اپنی برائیوں کے اوپر جو ہے جانے نہیں دیتا۔ دل کہتا ہے حسد کرنے کا، دل کہتا ہے غیبت کرنے کا، دل کہتا ہے کسی کو برا کہنے کا، غیبت کے دل کہتا ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کا، لیکن مومن کا کام ہوتا ہے ان تمام پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو پکڑ کر کے رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے ہر ہمیشہ لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتے رہتا ہے، لوگوں کی برائیوں میں ملوث رہتا ہے، میں لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو باز رکھنی چاہیے، دور رکھنی چاہیے۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے دور رکھے اور معاف کرنے کی عادت اپنے اندر جو ہے شامل کیا جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہوتا ہے، عمارت کے مانند ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث نے ہمارے تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جتنے آج ہم اپنے درمیان میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے دور، آج میاں بیوی کے اندر اختلافات اور رشتہ داروں کے اندر اختلافات کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری لڑائیاں، ہمارے اختلافات، ہمارے انتشار، ہماری حسدیں اتنی زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ختم ہونے کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں آپ کو جو ہے اس چیز کی بھی جو ہے آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے حق پر ہوتے ہیں، ہم جو ہے سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، ہماری جانب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ عزم کر لو، کبھی آپ اپنے حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے، آپ کو تہمتیں دھری جا رہی ہے، آپ کو جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کے غیبتیں کی جا رہی ہے، آپ کی برائیاں کی جا رہی ہے، یاد رکھو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر لڑائی نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، اختلاف نہ کرے، انتشار نہ کرے، ایسے آدمی کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک گھر کی، جنت کے اندر جو ہے ضمانت جو ہے دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے اختلافات کے اندر ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی لوگ ہمیں طعنہ دے، لوگ ہمیں برا بھلا کہے، اس سے پرواہ نہ کرے، اس حدیث کو لے کر کے چلے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اختلافات کو نہ بڑھائیں، کیونکہ اختلافات سے، خرافات سے، یہ انتشار سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے اختلافات پر تو جو ہے شیطان اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ میرے بھائیوں اختلافات کو ختم کر کے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کے تحت ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بندے، ایسے لوگ، ایسے اشخاص بہت زیادہ محبوب اور پیارے ہیں کہ جو اخلاق کے اندر سب سے بہتر ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہو کسی کی غیبتیں نہیں کرتا، جس کے اخلاق اچھے ہو وہ جو ہے کسی کا دل نہیں دکھاتا، کہ ایسے جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور حدیث کے اندر وضاحت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو مل جل کر کے رہتا ہے، محبت کرتا ہے، ایسا بندہ، ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا محبوب ہے۔ ہم لوگوں کو اس پر جو ہے غور کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اخوت اسلامی ہے نا، یہ بھائی چارگی ہے نا، یہ شریعت مطہرہ کے اندر اور احادیث کے اندر ہم جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھائیوں سے محبت کرنے میں، بھائیوں سے ملنے میں، بھائیوں سے اٹھنے اور بیٹھنے میں، بھائیوں سے ہمارے اخلاق دکھانے میں اس کے فضائل اخوت کیا ہیں، احادیث کی روشنی میں ہم جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، جو بھائی کی جو دل کے اندر جو محبت ہوتی نا،
یہ محبت تمہارے دلوں کے اندر آنا یہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ اللہ کی جانب سے اللہ متقی اور پرہیزگار مخلص لوگوں کے دلوں میں اللہ جو ہے اپنے بندوں کی جو ہے محبت کو ڈال دیتا ہے, محبت کو ڈال دیتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگ اللہ کے بندوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. وہ لوگ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں, انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے بھائیوں, آج ہم ایک دوسرے سے محبت کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ مال کی بنیاد پر, اس کی رنگ کو دیکھ کر کے, اس کے لباس کو دیکھ کر کے, اس کے حسب کو دیکھ کر کے, اس کے نسب کو دیکھ کر کے, اس کے منصب کو دیکھ کر کے, اس کے عہدے کو دیکھ کر کے آدمی سے محبت کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر قرابت داری کے اور بغیر کسی لین دین کے, کسی منافع کے ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے, ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے, اور لوگ اس دن گھبرا رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے. لیکن یہ لوگ نہیں ڈریں گے, یہ لوگ نہیں گھبرائیں گے, اور لوگ غمگین ہوں گے, یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. میرے بھائیوں آج اگر ہم کسی بندے کے متعلق یا کسی آدمی کی متعلق بغض رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں, تو اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے کلام کرنا, بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے عالم میں ہم لوگوں کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے میرے بھائیوں, مسلمان ہونے کے ناطے ہم آگے بڑھ کر کے سلام کریں اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اس آدمی کے ہاتھ میں اس آدمی کے مصافحہ لے لے اور ہاتھ ملا لے. ایسے آدمی کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے, ہاتھ کو ملاتا ہے, تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں. جس طریقے سے سوکھے درخت سے پتے جس طریقے سے جھڑتے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں, چاہے اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اتنی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے. لیکن ہم نے صرف نفرتوں کی بنیاد پر, قدرتوں کی بنیاد پر مسلمانوں سے بات کرنا, کلام کرنا, سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اتنے فضائل کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم لوگوں کو اس چیز کو جو ہے نہیں بھولنی چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہیں, مسلمان بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے دو بندوں پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے کہ جو دو بندے آپس میں میرے خاطر محبت کرتے ہیں, میرے خاطر الفت رکھتے ہیں, میرے خاطر جو ہے یہ لوگ آپس میں جو ہے ملنسار رہتے ہیں, اپنے آپ کو اتحاد کو برقرار رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ان احادیث کے ذریعے سے وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان تمام چیزوں کے ہماری زندگیوں کے اندر جو اختلافات ہیں نا ختم کرنے کی ضرورت ہے. الفت و محبت کو بانٹنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو جو ہے پیار کو بانٹنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں نے جو ہے یہ نسب اور حسب کو دیکھ کر کے جو ہے پیار و الفت و محبت کے اندر جو ہے گھرے ہوئے ہیں یا شامل ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ مدینے کے اندر ایک جو ہے مدینے کے پاس ایک دیہات کے رہنے والے ظاہر نامی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. بڑے غریب صحابی تھے میرے بھائیوں. دیکھو ہم جو ہے مالداری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے نا کہ تاکہ مجھے کام آ جائے میرے زندگی کے اندر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جس کو ہم شمار نہیں کرتے, جس کو ہم محبت نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنی گنتی میں شمار کرتے تھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ظاہر نامی صحابی جو ہے آیا کرتے تھے، غریب صحابی تھے، بس شکل جو ہے صحابی تھے، تحفے طائف لے کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور اللہ کے رسول قبول کرتے تھے اور ان کی جو ہے بھرپور طریقے سے مہمان نوازی کرتے تھے۔ جب ظاہر صحابی جو ہے رخصت ہونے لگتے، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جو ہے تحفے تحائف دے کر کے روانہ کرتے۔ ایک دن کا موقع ایسا ہوا کہ جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر کے کچھ چیزیں فروخت کر رہے ہیں، کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ظاہر کو کہ ظاہر کھڑے ہوئے مدینے کے بازار میں کچھ چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ پیچھے سے جا کر کے جو ہے جس طریقے سے آج چھوٹے بچے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ کے رسول اپنانیت کا، محبت کا کیسے ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ پیچھے سے جا کر کے آنکھ بند کرتے ہیں، آنکھ موچتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کون، پھر بعد میں سمجھ جاتے ہیں کہ ظاہر کہ مجھ جیسے جو ہے غریب صحابی کے ساتھ، غریب آدمی کے ساتھ اگر اس طریقے کا اگر سلوک ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے کہ ظاہر نے مجھے پہچان لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقیہ طور پر کہتے کہ مدینے کے بازار کے اندر کھڑے ہو کر کے کون ہے کہ مجھ سے ظاہر کو خرید لے، مجھ سے ظاہر کو خرید لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے میں غریب آدمی کو مجھے کون جو ہے خریدے گا، میں جو ہے غریب آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر صرف غریب ہونے کے ناطے یا مسکین ہونے کے ناطے یا کسی اور بنا پر ہم محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، الفت و محبت کو دکھانا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی چارگی کو قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ اللہ کے پاس بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ظاہر، لوگوں کے پاس تمہارا مقام ہو یا نہ ہو، لوگوں کے پاس تمہارا مرتبہ ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس تمہارا بڑا مقام ہے، اللہ کے پاس تمہارا بڑا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو جو ہے کسی کے اس کے لباس کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے لباس کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے جوتوں کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے مال کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے اعمال کو دیکھ کر کے، اس کو دل دیکھ کر کے جو ہے ہم لوگوں کو محبت کرنی ہوتی ہے، الفت کو جگانا ہوتا ہے، اس کے جو ہے ہماری جو ہے محبت اس کے دل میں ڈالنی ہوتی ہے۔ اور مدینے کی مسجد نبوی کے اندر ایسی کالی کلوٹی عورت بھی ہوا کرتی تھی جو مسجد نبوی کی جو ہے صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس عورت کا انتقال ہوا، صبح بیدار ہوئے، پوچھے کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی کہ مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ تو صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول کل رات اس عورت کا انتقال ہو گیا، ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ کو اطلاع دے۔ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ گئے، قبر پر جا کر کے جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس کا مطلب میرے بھائیوں، یہاں الفت کرنے میں، محبت کرنے میں، بھائی چارگی قائم کرنے میں ہم لوگوں کو یہاں مالداری دیکھنی نہیں ہے، ان کا حسب اور نسب دیکھنی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یکمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک تم میں سے اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہوگا کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے جو محبوب سمجھتے ہیں، وہی چیز اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو، وہی چیز اپنے بھائیوں کے لیے بھی جو ہے محبوب سمجھو۔ کہ جو ہے آج ہم نے جو چیز محبوب سمجھتے ہیں، ہم نے جس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس چیز کو بھی ہم جو ہے اپنے اخلاق کے اندر لانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں آ جائے تو اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لے گا، وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے صرف اللہ کے خاطر اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیوی سے، اپنے پڑوسیوں سے سب سے جو ہے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی بنیاد پر، تو ایسا آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔
ایسا آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ میرے بھائیوں یہاں ایمان کے مزے کو حاصل کرنے کے لیے, ایمان کے مزے کو, لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بھائی سے محبت کریں, ہم اپنے بھائیوں سے الفت رکھیں, کبھی جو ہے نفرتیں نہ رکھیں, کدورتیں نہ پھیلائیں, انتشار نہ پھیلائیں. میرے بھائیوں انتشار پھیلانا یہ اچھی چیز نہیں ہے, اختلافات کو تول دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ لوگ محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں, محبتوں کو بانٹنا چاہتے ہیں, کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر جو ہے غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا رشتے ناتوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, یا ایک بھائی دوسرے بھائی کے درمیان میں جو ہے اختلاف ڈال کر کے ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا پسند کرتے ہیں, یا ان کے جو ہے درمیان میں جدائی پیدا کرنا پسند کرتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے مخلوق میں سے بعض بدترین لوگ ایسے ہیں کہ جو دو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے الفت رکھتے ہیں, تو ایسے دو لوگوں کے درمیان میں جدائی ڈال دے, اختلافات ڈالنے کی کوشش کرے, انتشار ڈالنے کی کوشش کرے, یہ بدترین آدمی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر برائیوں کو عام کرتے ہوئے, یا غیبتوں کو پھیلاتے ہوئے, یا رشتوں کو توڑتے ہوئے پھرتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع, کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا, جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. میرے بھائیوں کہ جس کی ایمان کی صفت ہوتی ہے, مسلمان ہے پھر بھی جو ہے اس کے اندر اخوت نہیں ہے, بھائی چارگی نہیں ہے, دوستی نہیں ہے, اپنے مسلمان بھائی کی محبت نہیں ہے, یاد رکھو کہ اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو اس کا جو ہے ذکر کرنا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر اگر غور کر لے تو ہمارا پورا جو ہے یہ موضوع سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ایمان کو مکمل کرنے کے لیے نمازوں کے ساتھ, روزوں کے ساتھ اور صدقات کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرنے کی ضرورت ہے, دوستوں سے بھی محبت کرنے کی ضرورت ہے, والدین سے بھی محبت کرنے کی ضرورت ہے, رشتہ داروں سے بھی محبت کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے اگر جو ہے کوئی رشتے ناطے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ ان کے اندر جائے, سلام کلام کو عام کر کے محبت کو جو ہے آپ ان کے دل کے اندر جگا لیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی بندے کی دنیا کے اندر پردہ پوشی کرتا ہے, برائیوں کو چھپاتا ہے, برائیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے, یقیناً اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کے جو ہے برائیوں پر پردہ ڈالے گا. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپاتا ہے, برائیوں کو چھپاتا ہے, اس کے نقص کو چھپاتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے برائیوں کو چھپاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں, سوال کیا اپنے صحابہ کرام سے, کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ آپ اس چیز کا ذکر کریں اور جو ہے فلاں آپ کا بھائی اس کو سننے کے بعد اپنے دل میں برا محسوس کرے, تو غیبت ہے, وہ غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں حقیقت میں وہ چیز اگر اس کے اندر موجود ہو, ہم اس کو بیان کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے کہا وہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے, تو آپ بیان کر رہے ہیں, تو وہ الزام ہے, وہ بہتان ہے. تو ہم لوگوں کو اس کا بھی خیال رکھنی چاہیے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر یہاں جو ہے مسلمانوں کو اپنا ایمان صحیح کرنے کے متعلق احادیث ذکر کر کے اپنا جو ہے اخلاق ہمارے سامنے بتا کر کے جو ہے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کی ہمارے ایمان کی اصلاح کریں اور کامل مومن ہو کر کے ہم اس دنیا سے جانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں کبھی کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کبھی ایسا بھی جو ہے سلوک ہوتا ہے, ہمارے اوپر ظلم اور زبردستی بھی ہوتی ہے, یا الزام لگائے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا
کہ ہمارے اندر ایک مومن کی صفت ہوتی ہے کہ ہم معاف کرنے کی بھی عادت ڈالیں، معافی کی بھی صفت کو ہمارے اندر لائیں، معاف کرنے کی اندر جو ہے ایسی عادت ہمارے اندر ڈالیں، معاف کرتے جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں صحابہ، اللہ کے رسول ہم ایک دن میں کتنے مرتبہ جو ہے معاف کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین۔ فمن عفا، اور اسی طریقے سے جو کوئی درگزر کرے، معاف کرے اور اپنے معاملے کو درست کر لے، کبھی آپ کے اندر جو ہے اختلاف ہو جائے، آپ معاف کر کے اس کو جو ہے معافی دلا کر کے آپ جو ہے چلے جاتے ہیں، معاملے کو درست کر دیتے ہیں، تو فاجرہ الی اللہ، کہ اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا، پسند نہیں کرتا۔ آج ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی جو قدرتیں رکھ کر کے آج لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یا کوئی آدمی ہمارے اوپر جو ہے کوئی جو ہے ظلم ڈھایا ہے، یا جو ہے ہمارے اوپر زبردستی کیا ہے، یا کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہم اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل ہمیشہ نرم ہونی چاہیے، ہمارے دل ہمیشہ نرم ہونی چاہیے، نرم خو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام آپس میں جو ہے رحم دل تھے، کفار کافروں کے سلسلے میں بڑے سخت تھے۔ وہ تو جو ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری صفت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم کافروں کے سلسلے میں سخت ہونی چاہیے تھے، اس کے الٹا یہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے سلسلے میں جو ہے سخت بن گئے ہیں اور کافروں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس صفت کو ہم ختم کریں اور مسلمانوں کے ساتھ الفت و محبت کو اور بھائی چارگی کو قائم کریں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کا سوال کھڑا ہو سکتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہم نے جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو نوافل ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، جو بھی نیک عمل ہم نے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے جو ہے معاف نہیں کیا، لوگوں کے سلسلے میں صلح نہیں کیا، آپ نے لوگوں کے درمیان میں اختلافات کو ڈالا، تو اللہ رب العالمین اختلافات کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں فرماتا، اور ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ اس کے ساتھ ساتھ مفسدین لوگ جو فساد کرتے ہیں، فساد کو عام کرتے ہیں، فساد کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین پیار نہیں کرتا۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ کو پیارے ہم ہو جائیں، لیکن جو ہے ہم فساد کریں گے، ہم جھگڑا کریں گے، ہم اختلافات کو پیدا کریں گے، انتشار کو پیدا کریں گے، تو ہم اللہ کے پاس پیارے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پاس پیارے ہونے کے لیے ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اگر ہم نے صرف اختلافات ہی کرتے بیٹھ جائیں گے اور انتشار ہی کرتے بیٹھ جائیں گے، یاد رکھو میرے بھائیوں، آج جو مسلمانوں کی طاقت ہے، ہماری جو طاقت ہے، یہ طاقت کمزور ہو جائے گی، ہماری قوت کمزور ہو جائے گی، ہماری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اسی طریقے سے ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، بھائیوں کی اذیت پر صبر کرو،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو اختیار نہیں کیا، صرف اختلافات کو ہی ہم پکڑ کر کے رہیں گے، یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم جو ہے یہاں پر کمزور پڑ جائیں گے۔ ان آیت کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو ہے وضاحت ہو گئی ہوں گی کہ ہم جو ہے یہ تمام چیزیں۔ دوسرا سوال آپ کا کھڑا ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں کہ ہم اختلافات جو کرتے ہیں، انتشار جو پھیلتا ہے، یا ایک دوسرے کی جو بغض، دل میں جو بغض پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ آخر کار کیوں ہوتا ہے؟ کہ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ حسد کی بنیاد پر یہ برائیاں جنم لیتی ہیں، حسد کی بنیاد پر یہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ولا تباغضوا، اور بغض نہ رکھو، دل کے اندر کینہ نہ رکھو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسد کے متعلق فرمایا، حسد کرنے والے کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ضائع ہو جاتی ہیں جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، آگ لکڑیوں کو کھاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے دل سے، ہمارے دل سے اگر جو ہے ہم حسد کو ختم کر دیں گے، ولا تباغضوا، بغض نہیں رکھیں گے، اور ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ہم جو ہے اللہ کے بندے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جب ہم سب مل جائیں گے، جب ہم سب اتحاد پر آ جائیں گے، جب ہم سب جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، تو ہم مسلمانوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مسلمانوں کی طاقت کے بالمقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو ہے رشتہ داروں کے اندر یا آپس میں جو اختلافات کھڑے ہوتے ہیں، آخری وجہ میں آپ کو بیان کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں میرے بھائیوں، کہ جو ہے دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک تو بولنے والا صحیح نہیں کہتا، جس کی بنیاد پر جو ہے اختلافات کھڑے ہوتے ہیں، یا تو سننے والا صحیح نہیں سمجھتا، اس کی بنیاد پر بھی جو ہے اختلافات کھڑے ہوتے ہیں۔ بولنے والا صحیح بولے اور سننے والا صحیح سمجھے، اور ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت سوچ رکھیے، اپنی سوچ کو مثبت سوچ رکھیے، منفی سوچ سے الگ کیجیے۔ اگر منفی سوچ رکھیں گے تو اختلافات کھڑے ہوگا، اور شیطان اختلافات ڈالتا رہے گا، انتشار ڈالتا رہے گا۔ اختلافات سے، انتشار سے ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ان کئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جو ہے آپس میں الفت و محبت اور بھائی چارگی کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم لوگوں کو رشتہ داروں سے، والدین سے، بیویوں سے، بچوں سے اور دوستوں سے سب سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہماری دلوں کے اندر جو کدورتیں ہیں، اختلافات ہیں، سب کو ختم کر کے پیار و محبت کے ساتھ ہم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔